کیا آپ یقین کریں گے کہ ایک سادہ سی انرجی ڈرنک آج 2 فارمولا 1 ٹیمز، 5 فٹ بال کلبز اور ساتھ ہی ساتھ ایکسٹریم سپورٹس ایونٹس کے مالک ہیں؟ جی ہاں دوستو، میں بات کر رہا ہوں ریڈ بل کی۔ وہی انرجی جس کا سلوگن پوری دنیا میں گونجتا ہے، وہ یہ کہ ریڈ بل گیوز یو ونگز۔ لیکن کیا آپ لوگ جانتے ہیں کہ اس اربوں ڈالر کی امپائر کی شروعات تھائی لینڈ کے ایک عام سے فارمر کے بیٹے نے کی تھی، اور ایک وقت ایسا بھی آیا کہ اس ڈرنک پر پابندی لگنے لگی۔ ایک لوکل ڈرنک سے لے کر عالمی سپورٹس پاور ہاؤس بننے کا سفر صرف قسمت کا نہیں بلکہ زبردست مارکیٹنگ اور اسٹریٹجیز کے ساتھ ساتھ زیادہ رسک لینے کا نتیجہ بھی ہے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم لوگ جانیں گے ریڈ بل کی کہانی کہاں سے شروع ہوئی، ایک چھوٹے سے برانڈ نے دنیا کی سب سے بڑی انرجی ڈرنک کی کمپنی کیسے بنائی، اور وہ مشہور سائمن اوفاپل کی کیا افواہ حقیقت ہے یا نہیں۔ تو پھر چلے شروع کرتے ہیں کہ اس کمپنی کی شروعات کہاں سے، کیسے اور کس نے کی، اور کن اسٹریٹجیز کو فالو کر کے آج یہ کمپنی لاکھوں ڈالرز کی ریونیو جنریٹ کر رہی ہے۔ تو دوستوں، ریڈ بل کی شروعات سال 1976 میں تھائی لینڈ کے اندر ہوئی تھی، جہاں چیلیو یویوتیا نام کے ایک لوکل بزنس مین نے اسے مارکیٹ میں انٹروڈیوس کروایا تھا۔ دراصل اس وقت تھائی لینڈ میں ایک جاپانی ڈرنک یعنی لیپیویٹن بہت مشہور انرجی ڈرنک مانا جاتا تھا، جو کہ دوائیوں کی بوتل میں ملا کرتا تھا، لیکن یہ بہت مہنگی تھی۔ اس کی قیمت اتنی زیادہ تھی کہ عام سے لوگ اسے خرید نہیں سکتے تھے، اور صرف امیر لوگ ہی خرید سکتے تھے، اور یہی وجہ تھا کہ یہ انرجی ڈرنک عام لوگوں کے لیے کسی لگژری چیز سے کم نہیں تھی۔ لیکن اسی دوران اس کے ذہن میں ایک خیال آیا۔ اس نے سوچا کہ آج کل تھائی لینڈ میں ایک جاپانی انرجی ڈرنک بہت مہنگی ہے اور صرف امیر لوگ ہی اسے خرید سکتے ہیں۔ یہ دیکھ کر اس کے ذہن میں ایک خیال آیا کہ کیوں نہ ایک ایسے انرجی ڈرنک بنایا جائے جو سب کے لیے دستیاب ہو، یعنی جسے عام اور غریب لوگ بھی آسانی سے خرید سکیں، اور اسی طرح اس کو اپنی انرجی ڈرنک لینے کے لیے زیادہ پیسے لگانے نہ پڑے اور سب اس کا فائدہ اٹھا سکے۔ یہی سوچ اس کے لیے ایک موقع تھا، اور ساتھ ہی ساتھ ایک تبدیلی کا آغاز بھی بن گیا تھا۔ اب چونکہ جولیو اپنی ایک فارماسیوٹیکل کمپنی بھی چلاتے تھے، اس لیے ان کے پاس میڈیسنز اور بیوریج بنانے کے لیے کافی ایکسپیرینس موجود تھا۔ اس کی کمپنی میں مشینری اور ریسورسز کے ساتھ ساتھ ماہر لوگ بھی موجود تھے جو انرجی ڈرنک بنانے میں مدد کر سکے۔ اسی وجہ سے جب انہوں نے ایک نئی انرجی ڈرنک بنانے کا فیصلہ کیا تو وہ کام اس کے لیے زیادہ مشکل نہیں تھا۔ انہوں نے اپنے پرانے فارمولاز کے اندر کچھ چینجز کیے اور اپنی کمپنی کی فیسلٹیز کو استعمال کرتے ہوئے ایک نیا بیوریج تیار کیا۔ کچھ وقت کی ٹیسٹنگ اور محنت کرنے کے بعد وہ لوگ ایک نئی انرجی ڈرنک میں کامیاب ہو گئے، اور اسی نئی ڈرنک انرجی کا نام انہوں نے کریٹنگ ڈرنک رکھا۔ یہ نئی انرجی ڈرنک نہ صرف سستی تھی بلکہ ساتھ ہی ساتھ عام لوگوں کے پہنچ میں بھی تھی۔ اسی وجہ سے یہ تھائی لینڈ میں تیزی سے پاپولر ہونے لگی۔ لوگوں کو اس کا ذائقہ بھی پسند آیا اور ساتھ ہی ساتھ اس کا ملنے والا انرجی بھی۔ تھوڑے ہی وقت میں اس انرجی ڈرنک نے مارکیٹ میں اپنی ایک پہچان بنائی۔ اپنے ڈرنک کو مزید مشہور کرنے کے لیے چیلیو نے تھائی لینڈ کے فائٹنگ کمپٹیشنز کو سپانسر کرنا شروع کیا۔ جب لوگ ان مقابلوں میں اس انرجی کا نام دیکھتے تو اس کی مقبولیت اور بھی بڑھنے لگی، اور اسی طرح یہ ڈرنک پوری دنیا میں جانا پہچانا برانڈ بن گیا۔ اور دوستوں، انہی تمام ایفورٹس اور اسٹریٹجیز کو استعمال کرتے ہوئے چند سالوں کے اندر ہی کریٹنگ ڈرنک تھائی لینڈ کی نمبر 1 انرجی ڈرنک بن گئی تھی۔ یہ کامیابی اچانک نہیں آئی بلکہ مسلسل محنت اور صحیح فیصلوں کا نتیجہ تھا۔ لیکن اس کی کامیابی کے سفر میں ایک خاص لمحہ ایسا بھی آیا جو اس کے لیے سب سے بڑا ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہوا۔ اسی موڑ نے اس برانڈ کو عام مقبولیت سے پہچان کو ایک نئی سطح پر لے گیا۔ اصل میں کچھ ہوا یوں کہ ایک مشہور آسٹریلین بزنس مین نے یعنی ڈیڈریج نے، جس نے تھائی لینڈ کا سفر کیا، لمبی ایئر ٹریول کی وجہ سے جیٹ لیگ کا شکار ہو گئے۔ یہ ایک ایسی حالت ہوتی ہے جب کوئی شخص لمبا سفر کرتا ہے اور وہ ایک ایسے ملک پہنچ جاتا ہے جہاں کا وقت مختلف ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے اس کے جسم کی نیند کا نظام خراب ہو جاتا ہے، اور پھر اسے نیند نہیں آتی اور بہت چکر آنے لگتے ہیں، سر درد ہوتا ہے اور بہت تھکا ہوا محسوس کرتا ہے۔ جب ڈیڈریج تھائی لینڈ پہنچے
اور وہ انہی حالات سے گزرتے گئے، یعنی کہ انہی مسائل کا سامنا کر رہے تھے۔ وہ تکن اور بے چینی محسوس کر رہے تھے۔ اسی دوران کسی نے اس کو ایک بیوریج کے بارے میں بتایا۔ جب انہوں نے وہ انرجی ڈرنک پی تو انہیں کافی بہتر محسوس ہونے لگا۔ اس ڈرنک نے ان کی تکن کم کی اور انہیں تازگی کا احساس دیا۔ یہی تجربہ بعد میں ایک بڑی تبدیلی کا سبب بنا۔ اس کے بعد انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ اس برانڈ کو تھائی لینڈ سے اپنے ملک یعنی آسٹریلیا لے کے جائیں، لیکن وہ یہ کام اکیلے نہیں کر سکتے کیونکہ ڈینڈریج اس ٹائم کی بلینڈر ٹوتھ پیسٹ بنانے والی کمپنی کے اندر مارکیٹنگ کا جاب کیا کرتے، اس لیے انہوں نے کریٹنگ ڈینک کے مالک چیلیو کے ساتھ ایک میٹنگ کی۔ اس میٹنگ میں ڈینڈریج نے اسے اپنا ایک پلان بتایا کہ وہ ان کی انرجی کو آسٹریلیا میں لانچ کرنے والے ہیں۔ چیلیو کو ڈینڈریج کا یہ میٹنگ بہت پسند آیا۔ اس کے بعد انہوں نے $500 ملین کی انویسٹمنٹ کی۔ اس کمپنی میں دونوں نے تقریباً 49% کی انویسٹمنٹ کی تھی، جبکہ بچے ہوئے 2% چیلیو نے اپنے بیٹے کو دے دی، اور اس طرح وہ دونوں پارٹنرز بن گئے اور اس انرجی ڈرنک کو دنیا کے لیے متعارف کروانے کا سفر شروع ہو گیا۔ اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی طے ہوا کہ کمپنی کو ڈینڈریج ہی چلائیں گے۔ اور جب یہ ڈیل طے ہو گیا تو انرجی ڈرنک کو بہتر بنانے کے لیے انہوں نے کاربونیٹڈ واٹر شامل کیا۔ البتہ باقی فارمولے کو چیلیو نے تقریباً سیم ہی رکھا تھا جیسے پہلے ہی تھا۔ تمام چیزیں سیٹ ہونے کے بعد سال 1987 میں انہوں نے کریٹنگ ڈینک انرجی کو آسٹریلیا میں لانچ کیا۔ یہی وہ لمحہ تھا جبکہ ایک لوکل ڈرنک نے ایک انٹرنیشنل مارکیٹ میں قدم رکھا اور ایک انٹرنیشنل برانڈ بننے کا سفر شروع۔ اور دوستو، جب یہ ڈرنک لانچ کر دیا گیا تو اس کے ساتھ ایک مشہور نعرہ بھی دے گیا جو تھا ریڈ بل گیوز یو ونگز۔ یہ نعرہ آج بھی پوری دنیا میں فیمس ہے اور اس برانڈ کی پہچان بن چکا ہے۔ آپ کے معلومات کے لیے ہم بتائیں کہ اس انرجی ڈرنک کو ریڈ بل کا نام کیوں دیا، اس لیے تاکہ اسے انٹرنیشنل مارکیٹ میں آسانی سے پہچانا جا سکے۔ یہ نام پاورفل، سمپل اور یاد رکھنے میں بہت ہی آسان تھا، اس لیے یہ دنیا بھر میں تیزی سے مشہور ہونے لگا۔ اب چونکہ اس وقت آسٹریلین مارکیٹ میں ریڈ بل کا کوئی خاص مقابلہ کرنے والا برانڈ موجود نہیں تھا، اس لیے یہ لانچ ہوتی ہی بہت ہی زیادہ پاپولر ہوا اور مارکیٹ میں سپر ہٹ ثابت ہو گئی۔ اور کمپنی نے اپنے پہلے ہی سال میں 1 ملین کینز یعنی 10 لاکھ کین سے بھی زیادہ فروخت کیے۔ یہ کسی بھی کمپنی کے لیے سٹارٹنگ میں بہت ہی کامیابی کا راز تھا۔ اگرچہ ریڈ بل کی شروعات زبردست رہی، لیکن دوران سفر میں بہت چیلنجز کرنے کا سامنا کرنا پڑا۔ جب دوسری کمپنیوں نے دیکھا کہ ریڈ بل انرجی ڈرنک مارکیٹ میں بہت تیزی سے گرو کر رہا ہے، اس وقت تھے اپوزٹ یعنی خلاف انرجی والے ڈرنکس بھی کھڑے ہو گئے۔ یہاں تک کہ جرمنی میں تو اس انرجی ڈرنک کو بین بھی کروایا دیا، اور ساتھ ہی میں مارکیٹ میں یہ افواہیں پھیلانے لگی کہ ریڈ بل صحت کے لیے اچھا نہیں ہے۔ یہاں تک کہ عجیب اور بے بنیاد افواہ یہ بھی پھیلائی گئی کہ اسے بیل کے سیمن سے بنایا جاتا ہے، لیکن اصل حقیقت یہ ہے کہ ریڈ بل میں ایک ٹیورین نام کا ایک کمپاؤنڈ شامل کیا جاتا ہے۔ ٹیورین ایک ایسا مادہ ہے جو انسانی جسم میں قدرتی طور پر بھی پایا جاتا ہے اور یہ ایک انرجی بوسٹر کی طرح کام کرتا ہے۔ اور لوگوں کے درمیان یہ افواہ پھیلائی گئی کہ ریڈ بل میں موجود ٹیورین جانوروں سے حاصل کیا جاتا ہے، حالانکہ یہ حقیقت میں سینتھیٹک ہوتا ہے اور لیبارٹری میں تیار کیا جاتا ہے۔ یعنی یہ تمام باتیں صرف افواہی رہی، جبکہ ان کا حقیقت میں کسی سے بھی تعلق نہیں۔ لیکن ان افواہوں کی وجہ سے کمپنی کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، جبکہ اس طرح کے افواہ اور کنٹروورسیز آتے رہے، لیکن اس کے باوجود بھی ریڈ بل اپنی کمپنی کو گرو کرتے رہے۔ اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی کہ کمپنی کے فاؤنڈر ڈینڈریج کو مارکیٹنگ میں پہلے سے ہی بہت مہارت حاصل تھی۔ وہ اچھی طرح جانتے تھے کہ کسی بھی افواہ یا کنٹروورسی کو کس طرح بدلا جا سکتا ہے اپنے فائدے کے لیے۔ اگر گہرائی سے دیکھا جائے تو ریڈ بل کی کامیابی کے پیچھے سب سے بڑا وجہ مارکیٹنگ اسٹریٹجی ہے۔ ریڈ بل کا مارکیٹنگ کرنے کا انداز شروع میں سے ہی دوسری کمپنیوں سے بہت ہی الگ تھا۔ یہ کمپنی اپنی ریونیو کا ایک بہت ہی بڑا حصہ مارکیٹنگ کمپینز پر ہی خرچ کرتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب ریڈ بل صرف ایک ڈرنک نہیں بلکہ ایک پاورفل برانڈ کے طور پر پوری دنیا میں پہچانا جاتا ہے۔ دراصل ریڈ بل نے شروعات میں ہی ایسے ینگسٹرز کو اپنے گول بنایا جو پارٹیز اور ایڈونچر کو پسند کرتے تھے۔ کمپنی نے سمجھ لیا تھا کہ نوجوان طبقہ کسی برانڈ کو پسند کر لے تو وہ برانڈ تیزی سے پاپولر ہونے لگتی ہے۔ ان لوگوں کو ٹارگٹ کرنے کے لیے ریڈ بل نے مختلف مارکیٹنگ ٹیکنیکس کو اپنایا۔
مثال کے طور پر اسکول، کالج، بیچ اور جم کے باہر جان بوجھ کر ایک ایسی برانڈڈ وہیکل کھڑی کر دی تھی جن پر ریڈ بل کی ایک بڑی سی کین لگی ہوتی تھی۔ لوگ ان گاڑیوں سے مفت سیمپلز حاصل کر سکتے تھے اور ساتھ ہی ساتھ ان کا ٹیسٹ بھی چیک کر سکتے تھے۔ اس کے علاوہ نوجوانوں کی پارٹیز میں فری ریڈ بل کینز تقسیم کرنا اور ایونٹس کو سپانسر کرنا بھی کمپنی کی مارکیٹنگ کا اہم حصہ تھا۔ اسی منفرد انداز کی وجہ سے ریڈ بل صرف ایک انرجی ڈرنک نہیں رہی بلکہ ایک لائف سٹائل برانڈ بنتا چلا۔ اور اتنا ہی نہیں بلکہ ریڈ بل کمپنی نے مختلف سپورٹس کو بھی سپانسر کرنا شروع کر دیا، جس میں ونڈ سرفنگ، کلف ڈائیونگ، راک کلائمبنگ اور ساتھ ہی ساتھ فارمولا 1 جیسے خطرناک اور دلچسپ کھیل شامل۔ کمپنی جانتی تھی کہ ینگسٹرز اس طرح کے ایڈونچرز کو پسند کرتے ہیں، اسی لیے اس نے اپنی مارکیٹنگ اسٹریٹجی کو انہی کھیلوں کے گرد گھما دیا۔ ان تمام طریقوں کی بدولت ریڈ بل بہت ہی کم وقت میں نوجوانوں کے درمیان بے حد پاپولر ہونے لگی۔ اس کی سیلز تیزی سے بڑھنے لگے۔ شروع میں جہاں ریڈ بل ایک سال میں مشکل سے 1 ملین کینز کو فروخت کر دیتی تھی اور 1997 تک پہنچتے یہ کمپنی روزانہ 1 ملین سے بھی زیادہ کینز فروخت کرنے لگی تھی۔ یہی وہ لمحہ تھا جب ریڈ بل انرجی ڈرنک ایک عام لوکل ڈرنک سے نکل کر ایک انٹرنیشنل برانڈ بن چکی تھی۔ اور اسی طرح جہاں دوسری کمپنیاں کسی ایک سٹار پلیئر کو برانڈ ایمبیسیڈر بناتی تھی، وہاں پہ ریڈ بل کمپنی نے اپنا ایک مختلف مارکیٹنگ اسٹریٹجی دکھائی۔ کمپنی نے نہ صرف ایک پلیئر کو خریدنے کے بجائے پوری ٹیمز کو خریدنا شروع کیا تھا، جس میں آئس ہاکی، اسکیچ بورڈنگ اور ساتھ ہی ساتھ فٹ بال اور فارمولا 1 ٹیمز موجود تھے۔ اور ساتھ ہی ساتھ آج ریڈ بل کی کمپنی 17 سے زائد ٹیم کے مالک ہے اور ان ٹیموں کے کھلاڑی دنیا بھر میں ریڈ بل کو پروموٹ کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ریڈ بل دنیا بھر میں ہونے والے مختلف ورلڈ ریکارڈز کو بھی سپانسر کرتی ہے۔ مثال کے طور پر سال 2012 میں اسکائی ڈرائیور فلیکس پاؤ ماکارٹنر کی مشہور اسپیس جمپ کو بھی ریڈ بل نے ہی سپانسر کیا تھا۔ بتایا جاتا ہے کہ اس پروجیکٹ پر تقریباً $50 ملین خرچ ہوئے تھے۔ ان نمبروں کو دیکھ کر صاف پتہ چلتا ہے کہ اس طرح کے ایونٹس کو سپانسر کرنا کمپنی کے لیے بہت ہی زیادہ فائدہ مند رہا ہے، جس کی وجہ سے کمپنی کی فروخت میں بہتری ہونے لگی۔ اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتاتا چلوں کہ سال 2020 میں ریڈ بل نے تقریباً 7.9 بلین کینز کو فروخت کیے، جو اپنے آپ میں ایک بہت ہی بڑی مثال ہے۔ آج کمپنی کا ریونیو $18 بلین سے بھی تجاوز کر چکا ہے۔ کمپنی کے CEO اینڈ کو فاؤنڈر ڈیڈریٹ کا شمار دنیا کے امیر ترین لوگوں میں ہوتا ہے۔ ان کے نیٹ ورتھ تقریباً $27 بلین کے قریب تھی۔ اور یہاں پہ چیلیو کا انتقال 17 مارچ 2012 کو ہو گیا، جس کا بنا ہوا برانڈ آج بھی پوری دنیا میں کامیابی سے چل رہا ہے۔ ویڈیو کو چھوڑنے سے پہلے ایک سوال میرا یہ ہے کہ آپ لوگ مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے کہ ریڈ بل ایک ایڈ کو چلانے کے لیے کتنے پیسے لگاتے ہیں۔ ملتے ہیں اگلے شاندار ویڈیو میں، فی الحال کے لیے گڈ بائے۔